سیدی، میرے مولا، میرے رب، ہمارے رب، ہمارے مولا کریم جواد غفور الرحیم، آج کی رات ہم اس حال میں تیرے پاس آئے، باوجود اس کے تجھ سے سوال کرنے کی جرات کر رہے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے رہے ہیں جو تجھے پسند نہ تھے، تیری نافرمانی کرنے کے باوجود پھر بھی تیری مہربانی پر کامل امید رکھ کر آ گئے ہیں مولا۔ ہماری آرزو بڑی ہے، مغفرت طلب کرنے کی آرزو، پر ہمارا عمل قلیل ہے۔ تو ہمارے عمل کو نہ دیکھ، اپنے عفو درگزر کی عظمت و وسعت کو دیکھ، ہمارے عمل دیکھ کر مولا ہماری گرفت نہ فرما۔ تیرا کرم، تیری بخشش، تیری مغفرت ہم سب گناہگاروں کے گناہوں سے بھی بڑی ہے، ہماری نافرمانیوں سے بڑی ہے۔ تیرا علم، تیرا درگزر باری تعالیٰ ہمارے گناہوں سے بڑا ہے۔ ہم تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل اور مغفرت کی پناہ چاہتے ہیں مولا۔ سردار، تو اپنی پردہ پوشی سے ہمیں ڈھانک لے، اپنے خاص لطف و کرم سے ہماری سرزنش ٹال دے۔ آج تیرے سوا ہمیں خیرات دینے والا کوئی نہیں ہے، آج تیرے سوا ہم پہ لطف و کرم کی نگاہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا، اگر ہم تیری سزا کی طرف دیکھیں تو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی اپنے جرائم کے ہوتے ہوئے جرات نہ کریں، مگر ہم تیرے عذاب کو نہیں دیکھتے، ہم تیری رحمت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تیری بخشش کی طرف دیکھ رہے ہیں مولا، ہم تیرے لطف و کرم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو بڑا نرم خو ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو نگہبان ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، تو عظیم عطا والا ہے، تو قدیم احسان والا ہے۔ مولا، آج کی رات تجھ سے پوچھتے ہیں، کہاں ہے تیری وہ عظیم پردہ پوشی، ہمارے گناہ پر پردہ فرما دے۔ کہاں ہے تیری عظیم رحمت و مغفرت، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کہاں ہے تیری خوشگوار مغفرت، ہماری لفظوں کو معاف فرما دے۔ مولا، کہاں ہے تیرا قدیم احسان، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ مولا، کہاں ہے تیری بہت بڑی رحمت، ہم عذاب کے مستحق ہیں، ہمارے استحقاق کے عذاب کو معاف کر دے۔ اے نعمت والے رب، اے بلندی والے، ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، ہمیں اپنے احوال پر بھروسہ نہیں، ہمارے کرتوت اچھے نہیں میرے مولا۔ میرے رب، اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اطاعت گزاروں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ لطف و کرم کرتا ہے تو پھر بتا تیرے گنہگار بندے کس طرح سے کر جائیں۔ مولا، اگر ہم تیرے کرم کے حقدار نہیں اور تو نے ہمیں اپنے دروازے سے دھتکار دیا، آج کی برکت والی رات، عطاؤں والی رات، بخششوں والی رات، عنایتوں والی رات، شفقتوں والی رات، رحمتوں جنتوں والی رات، اگر مولا تو نے ہمیں دھتکار دیا، پھر ہمیں کوئی در بھی بتا دے جہاں سے خیرات ملے۔ سخی سائلوں کو منگتوں کو دھتکارتے نہیں مولا، لیکن تجھ سے بڑا سخی کون ہے اس دنیا میں؟ میرے مولا، ہم گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، ہماری لفظیں، خطائیں، جرم، نافرمانیاں نہ دیکھ، ہم تیرے لیے نئے تو نہیں مولا، ہم وہی ہیں کہ بچے تھے، تو نے ہمیں پالا، ہم وہی ہیں کہ بے خبر جاہل تھے، تو نے ہمیں علم دیا، ہم وہی ہیں جو گمراہ تھے، تو نے ہمیں ہدایت دی، یہاں تک بلایا اور لایا، ہم وہ ہیں جو پست اور کمینے تھے، تو نے عزت اور بلندی دنیا میں دی، ہم خوف زدہ تھے، تو نے امن اور آسودگی دی، ہم بھوکے تھے، مولا تو نے خوراک دی، ہم پیاسے تھے، تو نے سیراب کیا، ہم مریض تھے، تو نے ہمیں شفا دی،
ہم ننگے تھے تو نے لباس دیا، مولا ہم سائل تھے تو نے عطا کیا، ہم گناہگار تھے تو نے ڈھانپ لیا، ہم خطاکار تھے تو نے معاف کیا، ہم کمتر تھے مولا تو نے عزت بخشی، کمزور تھے تو نے طاقت بخشی۔ مولا جب بچپن سے لے کر اب تک ہم پہ اتنے کرم کرتا آیا ہے، آج کی رات یہ کرم بھی کر دے کہ معاف ہی عطا کر دے، مولا معاف کر دے، ہمارے ذنوب و سیئات کو معاف کر دے، لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔ تیرے حضور توبہ کرتے، توبہ کی توفیق بھی تو دے اور توبۃ نصوحہ بھی تو دے، توبہ پر استقامت بھی تو دے، اصلاح احوال بھی تو کر۔ ہمارے دل ٹیڑے ہو گئے مولا، نہ عمل اچھے، نہ نیتیں اچھی، نہ صورتیں اچھی، نہ اعمال اچھے، نہ احوال اچھے، مولا ہر لحاظ سے تو ہی خیر کر، تو ہی کرم کر۔ ہم تیری رحمت کے بھروسے پر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو اگر تیری رسی رحمت کی امید کی کٹ گئی تو مولا ہم کس کی رسی کو تھامیں گے؟ تیرے دروازے سے دھتکار دیے جائے تو کس کا دروازہ جا کے پکڑیں گے؟ مولا تو نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ مجھ ہی سے مانگو، کسی اور دروازے پر جانے کی حاجت نہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں مولا، اگر ہمارے گناہوں پر گرفت کر کے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں پر گرفت کر کے تو نے قیامت کے دن ہمیں زنجیروں میں جکڑ دیا، تو نے ہمیں منہ کے بال کر گھسیٹنے کا فیصلہ فرمایا، تو نے ہمیں دوزخ میں پھینکنے کا فیصلہ فرمایا، تو نے اگر ہماری رسوائیاں عیاں کر دی، جہنم کا فیصلہ صادر فرما دیا، تو مولا ہم تب بھی تجھ سے امید نہیں توڑیں گے، تب بھی امید نہیں توڑیں گے۔ تو نے دوزخ میں پھینک دیا تب بھی تیری بخشش کے امیدوار رہے گے، اس لیے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بخشن حال نہیں ہے مولا۔ بعد میں بھی تو نے ہی بخشنا ہے، تو نے فرمایا ہے میں اس اپنے محبوب کی شفاعت کے بعد پھر خود مٹھی بھر کے دوستیوں کو جنت میں بھیج دوں گا۔ مولا وہ کرم آج کی رات ہم پر بھی کر دے، ہمیں معلوم نہیں ہمارا انجام کیسا ہوگا، ہماری موت کیسی ہوگی، ہماری قبر کیسی ہوگی۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں مولا تو قبر کی ہولناکیاں نظر آتی ہیں، اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو قبر کی وحشتیں نظر آتی ہیں، قیامت کے دن کی تباہیاں نظر آتی ہیں، ہلاکتیں نظر آتی ہیں۔ تو مولا تیری بخشش، تیرے کرم، تیری رحمت کو دیکھتے ہیں تو امید لگ جاتی ہے مولا، تو ہم پر اپنی رحمت کا دامن تنگ نہ کر۔ ہم ڈرتے ہیں اس وقت سے جب قبروں سے سب ننگے اٹھائے جائیں گے، کچھ گھسیٹے جائیں گے، کچھ چلائے جائیں گے، کچھ سواریں گے، مولا اس دن ہمیں بچا لینا۔ وہ دن جب کچھ چہرے کشادہ ہوں گے، رونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے تاریک غبار آلودہ ہوں گے، مولا اس دن ہمارے چہرے تر و تازہ کر دے گا۔ مولا کئی لوگوں کو تو اپنے دیدار سے محروم کر دے گا، ہمیں اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا کر دے گا، اپنی ملاقات کا شوق عطا کر۔ مولا ہمارے حال پہ کرم کر، تو باقی ہے، ہم فانی ہیں، اور فانی پر باقی کے سوا کون رحم فرمائے گا؟ مولا تو زندہ ہے، ہم مردہ ہیں، مردوں پر حی و قیوم کے سوا کون کرم کرے گا؟ تو طاقتور ہے، ہمارے ارادے بھی کمزور، ہمتیں بھی کمزور، کمزوروں پر طاقتور کے سوا کون کرم کرے گا؟ تو غنی ہے، ہم محتاج اور فقیر، محتاج و فقیروں پر غنی کے سوا کون کرم کرے گا؟ مولا تو بڑا ہے، ہم چھوٹے کمینے ہیں، کمینوں پر عظیم رب کے سوا کون کرم کرے گا؟ تو مالک ہے، ہم تیرے بندے، تیرے غلام ہیں، غلاموں پر مولا تیرے سوا کون کرم کرے گا؟ آج کی رات ہم تجھ سے تیرا واسطہ تجھے دے کر، تیری رحمت کا واسطہ، تیری بخشش کا واسطہ دے کر
تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ مولا تو وہ کریم ہے کہ جب تو نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا تو بھیجتے ہوئے بخشش کی دعا بھی سکھا دی تھی۔ مولا آج کی رات ہم اسی دعا کا صدقہ تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ہماری تاریک روحوں کو روشن کر دے، ہماری جبینوں کو لذت سجود عطا کر، ہمیں راتوں کو اپنے حضور قیام عطا کر۔ مولا راتوں کو اپنے حضور قیام عطا کر، ہمیں رکت عطا کر دلوں کو، ہمیں اپنا خوف عطا کر، ہمیں خشیت عطا کر، اپنی محبت عطا کر، اپنی عبادت و طاعت عطا کر، اپنی قربت عطا کر، اپنی معرفت عطا کر۔ مولا ہمیں اپنا بندہ بنا لے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ، تجھے امام المرسلین کا واسطہ، تجھے خاتم الرسل کا واسطہ، حضور کی کملی کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، حاضرین کی ساری حاجتیں پوری کر دے۔ مولا آقا تو وہ آنسو جو حضور غار حرا میں امت کے لیے گراتے تھے، تیری بارگاہ میں حضور کھڑے ہوتے تو قدم متورم ہو جاتے، ان قدمین کی گرمی کا واسطہ، حضور کے طویل سجدوں کا واسطہ، حضور کی چشمان مقدس سے گرتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، حضور کی مانگی ہوئی دعاؤں کا واسطہ، حضور کی عبادتوں کا واسطہ، آقا کے کلمات و تسبیحات کا واسطہ، حضور کے جوڑ کا واسطہ، نبوت و رسالت کا واسطہ۔ مولا ہماری لفظشیں ساری معاف کر، ہمیں اطاعت گزار بنا، متقی بنا، اپنا محبوب و مقرب بنا، ہمیں حسن نیت دے، قیام اللیل دے، اچھی صحبتیں دے اور آخرت کو یاد کرنے والی زندگی دے۔ مولا تجھے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا واسطہ میں بھی دعا تیرے محبوب بندوں کے توسل سے ان کے کلمات کے ذریعے مانگ رہا ہوں، امام زین العابدین کے کلمات کے توسل سے مانگ رہا ہوں، امام حسن و حسین کے کلمات کے توسل سے مانگ رہا ہوں، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ان کے کلمات کے توسل مانگ رہا ہوں۔ مولا چادر زہرا کا وسیلہ مانگ رہا ہوں، سیدہ زینب کا واسطہ مانگ رہا ہوں، کربلا والوں کا صدقہ مانگ رہا ہوں۔ مولا صرف اپنے لیے نہیں، سارے کے لیے آج کی رات دور و نزدیک سے جو آئے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بچیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اطراف و اکناف سے، ملک بھر سے، دنیا بھر سے جو چل کے آئے ہیں، مولا تیری رحمت کے آسرے پر کوئی ایک ایسا واپس نہ جائے جو بخشا نہ جائے، کوئی مریض ایسا واپس نہ بھیج جو شفا لے کے نہ جائے، کوئی حاجت مند ایسا واپس نہ بھیج جس کی حاجت روائی نہ فرما دے، مولا کوئی دکھی ایسا نہ بھیج جس کو سکھ کی خیرات نہ دے دے، مولا کوئی پریشان حال قرض دار یہاں سے ایسا واپس نہ بھیج جس کی پریشانی ختم نہ فرما دے، کوئی گناہگار ایسا واپس نہ بھیج جس کی بخشش نہ فرما دے، مولا کوئی سائل ایسا نہ بھیج جس کی مانگ اس کو عطا نہ کر دے۔ مولا جو لوگ یہاں سے اٹھ کر جائیں، مرد عورتیں تیرے بندے تیری بندیاں، گناہگار ہو نیکوکار ہو جیسے ہو، مولا جو یہاں سے آج کی رات جائیں، مولا تیری خیرات سے جھولیاں بھر بھر کے لے جائیں، بھر بھر کے لے جائیں۔ مولا تجھے تیرے کعبہ کا واسطہ، غلاف کعبہ کا واسطہ، حجر اسود کا واسطہ، مقام ابراہیم کا واسطہ، صحن حرم کا واسطہ، صحن حرم میں اٹھنے والی لبیک کی صداؤں کا واسطہ، حرم کعبہ میں سجدہ گزاروں کا واسطہ، تجھے گنبد خضرا کا واسطہ، حضور کی سبز جالیوں کا واسطہ، اور 70 ہزار صبح شام حضور کی قبر انور کا دیدار کرنے والے فرشتوں کا واسطہ، مالائے اعلیٰ میں حضور کی امت کے لیے تسبیح اور استغفار کرنے والے فرشتوں کا واسطہ، اور مولا سب کو بخش دے، ان کے گناہوں کے کپڑے دھو دے، دل روشن کر دے، سب کی توبہ قبول کر، سب کو خیرات دے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے سب کو مالا مال فرما دے، جنہیں اولاد کی طلب ہے مولا ان کی جوڑیوں میں اولاد عطا کر دے، درازی عمر والی اولاد دے دے، جن کو تو نے اولاد دی ہے
مولا ان کی اولاد کو لے کے صالح فرما دے، جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے مولا، جو حاجت مند ہے ان کی حاجت روائی کر، جن کے رزق تنگ ہیں انہیں کشادگی عطا کر مولا، جن کے پاس علم ہے ان کا علم نافع کر، جو بے عمل ہیں ان کو عمل صالح دے، اور ہم کو ان کے صدقے نیک عمل کی توفیق دے، دین مبین کی خدمت کی توفیق دے، اپنی عبادت کی توفیق دے، عبدیت و عبودیت عطا کر، آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت میں فنائیت عطا کر، حضور کی نسبت اتباع عطا کر، نسبت محمدی میں ہم سب کو فنا کر دے، ہمارا جینا مرنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حضور کی اتباع میں ہو جائے، حضور کی سنت میں ہو جائے، حضور کے اسوہ مبارکہ کی طرح ہو جائے، ہمیں وہ زندگی دے مولا جس سے حضور بھی راضی ہو، تو بھی راضی ہو، ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے، قیامت کی دن کی جگ ہنسائی سے بچا لے، ہمیں ذلت ناک عذاب سے بچا لے مولا، ہمارے گھروں میں دین کو اجالا دے، دین کا اجالا دے، ایمان کا اجالا دے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو حیا دے، شرم دے، عصمت و عفت دے، حفاظت فرما، ان کی زندگی پاکیزہ کر، حضور کی امت کے جوانوں کو تقویٰ دے، جوانوں کو عبادت دے، لذت سجود دے، حسن و حسین کا صدقہ، زین العابدین کی جوانی کا صدقہ ان کو لذت عبادت عطا کر دے مولا، حضور کی پوری امت پہ کرم کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، اسلام کا جھنڈا بلند فرما دے، دشمنان اسلام کی اذان ناکام کر دے، حضور کی امت کی لاج رکھ لے، ہم تیرا اور تیرے محبوب کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، پھر سے اس راستے پر ہمیں چلا، ہمیں توفیق دے، ہدایت دے، اور میرے مولا جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں انہیں استقامت دے، جو گمراہی پر ہیں انہیں ہدایت دے، اور طریق منہاج القرآن پہ اپنا کرم کر، حضور کی پوری امت پہ کرم کر، عالم اسلام پہ کرم کر، ہر کار خیر کرنے والے فرد اور جماعت پہ کرم کر، ہر ایک کی نیک کوششیں قبول فرما، اور تحریک منہاج القرآن کو کامیابی عطا کر، اصلاح اور تجدید کے کام کو منزل مقصود تک پہنچا، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ بھی پیش کر سکیں مولا، ان کوششوں میں برکت فرما، دین کو زندہ فرما، اسلام کی تجدید ہو، امت کے احوال کی اصلاح ہو، اسلام کا غلبہ اور اقامت ہو، کفر و طاغوت کی جلغار کا خاتمہ ہو، اور منہاج القرآن سے اور منہاج القرآن والوں سے یہ نوکری لے مولا، ہمیں ہمیشہ اپنا نوکر رکھ، ہماری بادامالیوں کی وجہ سے کبھی ہمیں نوکری سے نکال نہ دینا، ہمیں کبھی دھتکار نہ دینا، ہم ہر وقت حضور کی نوکری میں رہیں مولا، حضور کی چاکری میں رہیں، تیری بندگی میں رہیں، ہم کوتاہ ہیں، نالائق ہیں، غافل ہیں، ہم سے کبھی ناراض نہ ہو جانا، کبھی اپنے منہ نہ پھیر لینا، کبھی حضور ناراض نہ ہو جائیں مولا، حضور کی حضوری نصیب ہو، ہر وقت حاضری اور حضوری نصیب ہو، اور منہاج القرآن کو عروج نصیب ہو، اقامت دین اور غلبہ دین حق نصیب ہو، جو لوگ یہاں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، علماء صلحاء عوام خواص مرد عورتیں بچے بچیاں بوڑھے جوان مولا، سب کو ایسا دھو کر صاف کر کے دے جیسے دھوبی کپڑے کو اجلا کر کے واپس لوٹاتا ہے، اپنے خیرات سے ہمیں جھولیاں بھر دے، ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں ساری پوری فرما دے، ساری جائز دعوات کو قبول فرما لے، ساری جائز مرادوں کو پورا فرما دے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، سب کے گھروں کو رونق دے، دین کی آخرت کا فکر دے، ساروں کی مجلسوں صحبتوں کو پاک اور نیک کر دے، زبانوں سے غیبت اور چغلی اور برائی کی توفیق چھین دے، ہماری زبانیں تیرا ذکر کرنے والی ہیں، ہمارے دل تیری یاد کرنے والے ہیں، ہمارے پیٹ ایسے کر کے وہ سیراب ہو جائیں، بھوک نہ رہے مولا، ہماری آنکھیں تیرے دیدار سے لذت پائیں، ہمارے جسموں میں تیری عبادت کے لیے توانائی ہو، ہمارے قدم تیری عبادت کے لیے اٹھے، ہماری زندگیاں تیرے محبوب اور ان کے دین کی نوکری کے لیے بسر ہو، یہ مرکز آباد رہے، قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر الدین کی ولایت کا صدقہ، ان کی سیادت کا صدقہ، حسنیت اور حسینیت کا صدقہ،
شہنشاہ ولایت سیدنا غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی کی غوثیت کا صدقہ، داتا گنج بخش علی حجویری کی ولایت کا صدقہ، خواجہ اجمیر کی روحانیت ولایت کا صدقہ،